بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی۔ آج 25 فروری بدھ کا دن، میرے ساتھ صابر شاکر موجود ہیں۔ یہ ان کے چینل پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی ڈسکشن، اور صابر بھائی سے آج بڑے اہم جو ہمارے نکات ہیں اس پہ ہم نے بات چیت کرنی ہے۔ بشرا بی بی کی بھابھی کے ذریعے ابھی ریسنٹلی جو پیغام عمران خان کا پیغام اڈیالہ جیل سے آیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان کی آنکھ بالکل ٹھیک نہیں ہے، وہ سخت تکلیف میں ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ بہنوں تک دوبارہ پیغام پہنچایا جائے۔ حکومت نے جو دوسرا انجیکشن لگایا کل پمز میں، اور ڈاکٹروں کی اس کے بعد پریس ریلیز آئی، اور اس پریس ریلیز کے بعد یہ ایک ایسا بے شرمی کا سارا دن کھیل کھیلا گیا، جس میں عمران خان کی بہن نورین خان، آج آپ نے دیکھا تھا اللہ نے انہیں ایک حادثے سے بھی محفوظ کیا، اور پمز کے اسپتال کے متعلق، اور ڈاکٹر عمران سکندر صاحب جن کے متعلق یہ رپورٹ ابھی شائع ہوئی، ان پر بدعنوانی کا، کرپشن کے بے الزامات ہیں، جس میں وہ ابھی ہائی کورٹ کے سٹے پر اس وقت کام کر رہے ہیں۔ اور یہ وہی اسپتال ہے جہاں عمران خان کے پہلے بھی منشیات کے اوپر اس طرح کے الزامات لگائے گئے تھے جب پہلی دفعہ حکومت عمران خان کی گرائی گئی۔ علیمہ خان نے ان تمام رپورٹس کو مسترد کیا ہوا ہے کہ یہ خون کے نمونے خان کے نہیں لیے گئے، اس میں بہت سارے ایسے متضاد معلومات ہیں، جیسے ای سی جی عمران خان کی گئی، کولیسٹرول کا معاملہ، یہ پوری رپورٹ ہے۔ اس پر ابھی صابر بھائی سے تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو حیدر سعید، جس نے گمنام مجاہد نے یہ حقیقی معنوں میں پمز کے باہر ویڈیو بنائی ان گاڑیوں سے جو عمران خان کو لائے، 14 گاڑیوں میں، وہ پوری دنیا کے سامنے لایا۔ حیدر سعید کو اغوا کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ صدف عباسی خاتون جو آج نورین خان کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ بھی اسپتال میں سخت موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو اور مزید معاملات میں نحوست کے سائے، بڑے گہرے بادل جو پاکستان پر چھائے ہوئے ہیں، 48 گھنٹوں کے اندر 12 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں سویلین، اس میں پولیس کے خیبر پختونخوا میں لوگ بھی شامل ہیں۔ اور یہاں راجہ رانی جو ہے وہ اس وقت جہاز کھیل رہے ہیں۔ شہباز شریف قطر میں فیلڈ مارشل کے ساتھ موجود ہیں۔ غزہ کا معاملہ بھی چل رہا ہے، ایران کے ساتھ جنگ بھی تیار ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ صابر بھائی سے ان تمام چیزوں پہ بات کرتے ہیں۔ صابر بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو یہ علیمہ خان کا جو آج بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے یہ بات کی کہ محسن نقوی نے واردات کی، جھوٹی گارنٹیاں دیں، وہ تحریک انصاف کے لوگ سامنے آئے جن کے ساتھ یہ وعدہ ہوا تھا، جو دھرنے ختم کیے گئے تھے۔ اس 2 نمبری پہ آپ کیا کہیں گے؟ محسن نقوی صاحب کا معاملہ جی، محسن نقوی صاحب کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب کے ویلوشر نہیں ہو سکتے۔ وہ خصوصی ایلچی ہیں صرف اور صرف سید آصف منیر شاہ صاحب کے۔ اس کے علاوہ وہ اور ان کی جو دوسری وفاداری ہے وہ ہے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، اور تیسری ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی وفاداری نہیں ہے۔ اور اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کوئی ایسا کام کریں گے جس سے عمران خان کو فائدہ پہنچے یا پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ پہنچے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی وہ کوئی ایسا کام کریں گے، اگلی بات بتا دوں، کہ جس سے نون لیگ کو فائدہ پہنچے یا شریف فیملی کو فائدہ پہنچے۔ وہ اس وقت 2 کام کر رہے ہیں۔ وہ آئے ہیں سید آصف منیر شاہ صاحب کے جو ہے ان لاس کی وجہ سے، اور وہ اس سیٹ پہ ہیں، اور انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے ان کے دور میں 9 مئی فالس فلیگ ہوا، اور ان کی ٹیم ابھی تک انٹیکٹ ہے۔ 9 مئی والی، 26 نومبر والی، مرید کے والی، وہ سارے کے سارے پلیئرز جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں۔ ان سب کو وہ لک آفٹر کر رہے ہیں، اور کبھی پنجاب میں، کبھی اسلام آباد میں، اور کبھی کہیں اور کبھی کہیں، اور ان سب کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما، کوئی لیڈر، کوئی عہدیدار اگر یہ سمجھتا ہے کہ جناب وہ محسن نقوی صاحب کے ذریعے کوئی بہت بڑا ریلیف حاصل کرنا چاہ رہا تھا، اور محسن نقوی صاحب نے بہت بڑے کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا بے وقوف کوئی اور ہو نہیں سکتا، اور اس کی لائلٹی کم از کم عمران خان کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ عمران خان صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور بلکہ سارے جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ کون کس کا پلیئر ہے۔ اور اس لیے یہ کہنا کہ 26 نومبر بھی ہوا پی ٹی آئی کی وجہ سے، یا بشرا بی بی کی وجہ سے، یا عمران خان کی وجہ سے، 9 مئی بھی انہی کی وجہ سے ہوا، عمران خان جیل بھی انہی کی وجہ سے ہیں، اور عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمات بھی عمران خان نے خود بنائے ہیں، ان کی آنکھ بھی عمران خان نے خود ہی خراب کر لی ہے اپنی، اور اس میں بھی علیمہ خان کا ہاتھ ہے، اس کی فیملی کا ہاتھ ہے،
اگر اس کی فیملی یہ نہ کہتی تو یہ ہو جاتا, اگر اس کی فیملی یہ شرط نہ رکھتی تو یہ ہو جاتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ یزید و شمر ہیں, میں اسٹریٹ فارورڈ کہوں گا, یہ یزید و شمر ہیں, ان میں کوئی شرم حیا نہیں ہے, کوئی رحم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اس لیے یہ بجائے اس کے کہ عین اس وقت, آپ یہ دیکھیے گا کہ عین اس وقت جب عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی, اور ابھی تک آج تک کی اطلاع کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا, اور اس وقت جب احتجاج ہو رہا تھا اور پارٹی فیملی سارے کے سارے احتجاج کر رہے تھے دنیا بھر میں, تو اس وقت گنڈا پور صاحب آتے ہیں, شیر افضل مروت آتے ہیں, اور وہ آ کر صورتحال کو ڈائیورٹ کرتے ہیں, اور ڈائیورٹ کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو سارا کچھ ہوا ہی علیمہ خان کی وجہ سے اور عمران خان کی وجہ سے اور ان کی فیملی کی وجہ سے ہے, اس وقت یہ ہو چکا, یہ بشرا بی بی کی وجہ سے ہوا ہے. یہ سارے ڈھکوسلے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. اچھا, اس پہ کیا خطرہ ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کروانے کا, ڈاکٹر کے نام ملوانے کا؟ کیونکہ خدشات بہت سارے ہیں. ابھی ڈاکٹر عثمان نے بھی کہا ان کی بہن نے کہ کوئی زہر کا انجیکشن دینے کی بات ہے. اب جس طرح یہ چھپایا جا رہا ہے صابر بھائی, یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں. ایک ڈاکٹر کو بھیجنا, کسی ڈاکٹر کو بھی عمران خان کے وہ بھیج سکتے تھے, 2 ڈاکٹر ہیں ان میں سے کسی کو بھیج دیتے. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لائیو ویڈیو دکھائی عمران خان کی رات علاج کروانے کی, بیرسٹر گور کو یا کسی اور کو بھی, اگر یہ بھیج دیں تو اس میں مسئلہ کیا تھا آخر؟ یقینی طور پر کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو چھپایا جا رہا ہے. میں نے سب سے پہلے میں نے اس بارے میں کہا تھا اور ٹویٹ بھی کیا تھا اور پروگرام بھی کیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ غلط نہیں ہوا, بلکہ کچھ زیادہ غلط کر بیٹھے ہیں یہ لوگ. اور اس لیے کہ اس کے بعد پھر ڈاکٹرز نے تصدیق کی کہ یہ جو آنکھ کی بنائی گئی ہے, یہ پرائمری وجہ یہ نہیں ہے اس کی وجہ کوئی اور ہے جس کی وجہ سے یہ بنائی گئی ہے. اور وہ خون کے لوتھڑے کیوں بنے, جسے کلاٹ بننا کہتے ہیں, بلڈ کلاٹنگ کیوں ہوئی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ 3 وجوہات ہیں, اور ڈاکٹرز آج بھی اسی بات پر قائم ہیں کہ, اور اس میں آپ کا کولیسٹرول کا مسئلہ ہے, آپ کا ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, آپ کے دل کے معاملات ہیں, یہ 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. اور وہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ عمران خان آخری ملاقات تک 2 دسمبر سے پہلے تک عمران خان بالکل فٹ تھے, اور انہوں نے کبھی بھی ان کا بلڈ پریشر وغیرہ کبھی بھی وہ نہیں ہوا, انسٹیبل نہیں ہوا. ان کا بلڈ پریشر ایک نارمل رینج میں رہتا ہے. ہر چیز اس کی وجہ ہے کہ عمران خان بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور اپنی ڈائٹ پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں, اور وہ اپنے پیسوں سے اب ادھر اپنا کھانا پینے کا انتظام کر رہے ہیں. تو ان کی ڈائٹ بہت اچھی ہے, اور اس کے ساتھ ان کے یہ بڑی سادہ سی صابر بھی, بڑی سادہ سی. ابھی رمضان میں پتہ چلا کہ سادہ خوراک کھانے سے کتنا جسم بہترین رہتا ہے. یہ مرغن غذاؤں سے بھائی, اور جتنا وہ کھاتے ہیں اتنی زیادہ ایکسرسائز کر کے اس کو کر لیتے ہیں جی, ڈیزالو بھی کر لیتے ہیں. تو معاملہ بڑا سمپل سا ہے. اور ہم اس وقت بھی دیکھتے تھے جب پرائم منسٹر تھے, تب بھی وہ ایکسرسائز بہت زیادہ کرتے تھے. جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں, ان کا میڈیکل ریکارڈ موجود ہے, ان کو کوئی پرابلم نہیں, تو اچانک یہ کیا ہوا؟ 2 دسمبر کو پہلی دفعہ ڈاکٹر عظما نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب آج غصے میں تھے, اور اس کے بعد پھر ایک بیانیہ بنانے کی خاص کوشش کی گئی جس میں انجینئر مرزا استعمال ہوئے اور ایک تو اور بندے استعمال ہوئے کہ جی ان کے وہ اونچا اونچا بہت بولتے ہیں, وہ شاؤٹ کرتے ہیں. یہ ایک خاص, پھر اس کے بعد DGISPR آ گئے, پھر انہوں نے آنکھ مار کے کہا ذہنی مریض. بالکل. اور یہ وہ حرکتیں ہیں جو یہ سارے کا سارا بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب نارمل نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ کیا ایسا کیا گیا ہے کہ ان کے اندر یہ تبدیلیاں آ گئی ہیں. اور اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کیا وہ عمران خان کا جو جملہ تھا ذہنی مریض کا, وہ تکلیف پہنچا گیا کہ جس کے بعد بدلہ لیا گیا, یا یہ نوٹیفیکیشن کے بعد آل شریف کی طرف سے جو فرمائشیں تھیں, نوٹیفیکیشن جس وقت رکا ہوا تھا, اور یہ سارا معاملہ تھا کہ عمران خان کو فکس کرنا ہے, مریم نواز کے بیانات آئے تھے, یہ وجہ تھی؟ میں آپ کو بھی اور عمران خان کی فیملی کو بھی ہم یہ کہیں گے, خاص طور پہ ان کی فیملی کو کہیں گے کہ DGISPR کی 5 دسمبر کی پریس کانفرنس سن لیں غور سے, اس کو بار بار سنیں, اس میں بہت کچھ بتایا جا چکا ہے.
اس میں انہوں نے آنکھ مار کے ذہنی مریض بھی کہہ دیا اور ملک دشمن بھی کہہ دیا اور آنکھ انہوں ماری نے بھی اس فتنہ لیے بھی کہہ دیا، فساد بھی کہہ دیا۔ جب یہ سارا کچھ کہہ گیا اور پھر ایک بات اس میں منصور علی خان نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی یہ تو آپ ماضی میں بھی کہتے رہے ہیں، محترمہ فاطمہ جناح، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، تو آپ سب کو کہتے رہے۔ کہتے نہیں، ہم نے اس کے بارے میں جو کہا ہے وہ پہلے کبھی نہیں کہا، یہ ہے ہماری پالیسی۔ تو اس لیے 5 دسمبر 2025 اور وہ دن کون سا دن تھا؟ جس دن 5 سال کی ایکسٹینشن ہوئی تھی، اس دن نوٹیفیکیشن وصول ہو چکا تھا بالکل آفٹر ریٹائرمنٹ چیف آف ڈیفنس فورسز کا۔ 7 دن کی ریٹائرمنٹ کے بعد پہلا آرمی چیف کا ہوا تھا نوٹیفیکیشن، وہ 3 دن کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوا تھا، اور یہ والا ہوا ہے 7 دن کی ریٹائرمنٹ کے بعد چیف آف ڈیفنس۔ 5 دسمبر کی پریس کانفرنس تھی، وہ ایک فاتحانہ پریس کانفرنس تھی، اور اس میں بتا دیا گیا تھا کہ جناب اب ہم یہ کریں گے۔ تو وہ کچھ ہو رہا ہے، اس لیے مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور کسی اور کو ڈاؤٹ ہے تو وہ میرا خیال ہے اس سے وہ پریس کانفرنس ضرور سن لینی چاہیے۔ تو اور اس میں آنکھ بھی ماری گئی تھی، مطلب آنکھ کی طرف ذرا اشارہ بھی دے دیا انہوں نے۔ جی آنکھ مار کے کہا تھا۔ افسر کومل نے تو سوال کیا تھا نا نارمل کہ جناب آپ نے اینٹی اسٹیٹ بھی کہہ دیا، یہ بھی کہہ دیا، تو آنکھ مار کے کہتے ہیں ذہنی مریض بھی کہا ہے، ذہنی مریض بھی کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز جو ہے نا اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ اور اس دن کی پریس کانفرنس میں کچھ بھی نہیں کہتا، عمران خان صاحب کی فیملی اس دن کی پریس کانفرنس لے، اسے سنے، اور وہ کسی بھی اچھے سے وکیل کے حوالے کر دے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اس میں سے نمایاں ہو جائے گا کہ یہ کہانی کیا۔ پھر ایک بات، اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بار بار چیزیں چھپائے، پہلی میڈیکل رپورٹ آپ دیکھ، میڈیکل رپورٹ تو خیر دے نہیں، ای ڈی پمس کا پہلا سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں، جب فرسٹ انجیکشن دیا گیا تو وہ کیا تھا؟ اس میں تھا کہ جی آئے، ان کو لایا گیا اور 20 منٹ وہ جو ٹریٹمنٹ کیا گیا اور واپس بھیج دیا گیا، صرف آنکھ کا ذکر تھا۔ آج جو سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے اس میں کیا ذکر ہے؟ اس میں ذکر ہے کہ جناب ان کی ای سی جی بھی کی ہے، ایکوگرافی بھی کی گئی ہے، اور ان کے باقی ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں، ان کو فزیشین سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آنکھ کے ساتھ ساتھ مسائل اور بھی آج ایڈریس ہوئے ہیں، اور یہی بات ڈاکٹر عاصم یوسف کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر خرم کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان کہہ رہے ہیں، اور ہمارے یہاں بہت سارے ڈاکٹرز کے ساتھ ہم نے براہ راست بات کی، میں نے بات کی، عمران ریاض بھائی نے بات کی، اور نجم باجوہ نے بات کی، ہم خود بنفس نفیس ان سے ملے ڈاکٹرز کے، انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ بیسک ایشو نہیں ہے، اور اس میں جو بنائی گئی ہے، انہوں نے اگلی بات بتائی کہ بنائی گئی ہے وہ علاج ڈیلے کرنے کی وجہ سے گئی ہے۔ جتنا زیادہ اس میں ڈیلے کریں گے اتنی ہی زیادہ یہ آپ کی آنکھ ڈیمیج ہوئی ہے اور بنائی گئی ہے۔ اور اگر ای ڈی پمس کا پہلا سٹیٹمنٹ پڑھ لیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان ان دا ریسنٹ پاسٹ، یعنی وہ مستقبل قریب میں کئی دفعہ شکایت کر رہے تھے اپنے اس تکلیف کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر پہلے کھیلتے رہے جیل میں، اور جیل کے اندر کوشش کرتے رہے بادشاہ سلامت کے وہیں ٹریٹمنٹ ہو۔ تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک نیگلیجنس ہے اور مجرمانہ غفلت نہیں بلکہ مجرمانہ فیل ہے جو یہ کیا گیا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس میں پی ٹی آئی کو بھی ظاہر جو قیادت تھی یا تحریک تحفظ آئین، محمود اچکزئی صاحب ہیں، علامہ راجہ ناصر صاحب، دونوں کریڈیبل بندے، دونوں کو خان نے ذمہ داری بھی مذاکرات اور احتجاج کی دی۔ پہلے تو یہ جس طرح کے پی ہاؤس میں پارلیمنٹ میں بند ہوئے، احتجاج جب پیک پہ تھا، انہیں بھی کیا اسی طرح کی کوئی گولی دی گئی، وہ رپورٹس جعلی دکھائی گئی اور یہ تسلیم کر گئے؟ ان لوگوں کی بات دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بیچارے سارے پولیٹیشنز ہی ہیں نا، اور اعتبار کرنے والے لوگ ہیں نا، کیونکہ اگر آپ کو کوئی کہہ دے آ کے، بہت ہی پکے منہ سے آ کے کہہ دے کہ جناب نہیں فکر نہ کریں سر یہ نہیں ہے، تو ہماری بات آپ سنیں، ہماری بات مان لیں، تو انہوں نے کہہ دیا، اچکزئی صاحب نے مان لیا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ کہہ دیا گیا ہے، اور انہوں نے اپنی بات کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ
ہمیں کسی پہ شک کرنا چاہیے. میں آپ کو کہہ دیتا ہوں, آپ مجھ پہ, میرا اور آپ کا ایک تعلق ہے, بالکل تو صحیح بات, میں جو بات کہوں گا یا آپ مجھے کہیں گے تو مان لوں ہم مان لیں گے. بالکل مان لیکن لوں. ہمیں جس نے بتایا ہے وہ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس میں میرا اور آپ کا قصور نہیں ہے. تو پرابلم یہی ہے کہ جھوٹ تو پیچھے بولا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ڈی ڈی آئی ایس پی آر کا اور آل شریف کا ایک ہی بیانیہ ہے, فتنہ فساد فتنہ فساد. اور اس کے ساتھ ہی اب زرداری صاحب بھی اس میں شریک ہوئے, اور انہوں نے بھی کہا کہ جناب وہ جیل میں ایک آنکھ کہتا ہے آنکھ میں درد ہوتا ہے. تو یہ مذاق جو اڑا رہے ہیں, اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ یہ سارے ایک ہی کشتی میں سوار ہیں. اور پھر وہی گریٹر ایجنڈا آ جاتا ہے کہ جناب عمران خان اگر جیل میں ہے تو ہم سب اقتدار میں ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو بیان بھی کر دیا نا. رانا صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی وہ مذاکرات جو کامیاب نہیں ہوئے تو وہ مذاکراتی کمیٹی نے ہم سے 2 مطالبے کیے, ایک 26 نومبر کی تحقیقات کا اور 9 مئی کی تحقیقات کا. تو اس کا تو مطلب ہے کہ اگر اس کی تحقیقات ہوتی ہیں تو ہم سارے جیل میں ہوں گے اور عمران خان اقتدار میں ہوگا. تو یہ سارے کا سارا ایک جعلی نظام چل رہا ہے سبھی, اور اس کو بچانے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کی جو مذاکرات کی ایفرٹس ہیں یا خان صاحب کو ڈیالہ جیل سے بنی گالا شفٹ کرنے کی یا کوششیں ہیں, خان کو جیل سے تو یہ نکالنا چاہتے ہیں. جو اگر صابر بھائی ملک کے حالات دیکھیں آپ, ابھی 48 گھنٹوں میں تقریباً 20 لوگ جو شہید ہوئے ہیں. ابھی بھی بلوچستان میں جو ہمارے فوجی جوان ہیں وہ کالعدم تنظیموں کی گرفت میں ہیں. کل ایک کرنل ایک سپاہی جو ہے وہ ایک اس میں کام آ گئے. پھر آج وہ کرک میں آپ کو پتا ہے ایمبولنس کل جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی. آج پھر ایک اسی طرح کا معاملہ وادی تیرا میں سیدھی گولیاں ماری جا رہی. مطلب ایک پورا ایک فساد مچا ہوا ہے. مطلب خان کے بغیر صرف معیشت نہیں, امن و امان, خارجہ پالیسی, آپ کھیلوں کا ایون حال دیکھ لیں, کرکٹ میں جو ذلت روزانہ ہو رہی ہے, تو خان کے بغیر کام تو نہیں چل رہا. خان کے بغیر نہیں سر, یہ عاصم منیر صاحب کے ہوتے ہوئے کام نہیں چل رہا. یہ میں بات آپ آپ کو نے ٹیکنیکل کی ہے. میں دیکھیں بات یہ ہے, سمپل سی بات ہے. سبھی آپ نے ایک پروگرام کرنا ہوتا ہے, میں اپنا پروگرام کرتا ہوں. میں اپنے پروگرام اور یہ سارے کام چھوڑ کے میں کہوں کہ جی میں تو بہت اچھا ریسٹورانٹ چلا سکتا ہوں, میں تو بہت اچھا فوجی جنرل بن سکتا ہوں, اور میں سیکورٹی کمپنی بہت اچھی چلا سکتا ہوں. تو یہ ہم اپنا کام, ہمارا اپنا کام کا بھی ستیاناش ہو جائے گا, اور جو ہم کرنے جائیں گے وہ بھی ستیاناش ہو جائے گا. دیکھیں سادہ, عاصم منیر صاحب اس وقت پاکستان کو ایک فل ٹائم, ہمیشہ سے جی فل ٹائم آرمی چیف کی ضرورت ہے, فل ٹائم چیف جسٹس کی ضرورت ہے, فل ٹائم وزیر داخلہ کی ضرورت ہے. ہم یہ کیا کر رہے ہیں, ہم نے 6 ٹوپیاں پہن لی ہیں. عاصم منیر صاحب کے سر پر اس وقت 3 ٹوپیاں ہیں. آرمی چیف وہ خود ہیں, چیف آف ڈیفنس فورسز وہ خود ہیں, اور اس کے بعد فیلڈ مارشل کی ٹوپی انہوں نے پہنی ہوئی ہے. پھر وہ ڈیفیکٹو رولر ہیں پاکستان کے, ٹھیک ہے, ان اناؤنسڈ جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں, اور ہر ٹوپی انہوں نے خود پہنی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ معاشی پالیسی میں چلاؤں گا, خارجہ پالیسی میری ہوگی, داخلہ پالیسی میری ہوگی, اور اطلاعات و نشریات کی پالیسی میری ہوگی, میڈیا پالیسی میری ہوگی. یہ ساری پالیسیاں وہ کہتے ہیں میں چلاؤں گا, اور وہ چلا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا, ان کا اصل کام کیا ہے, ان کا اصل کام ہے پاک افغان سرحد کو دیکھنا, پاک ایران سرحد کو دیکھنا, پاک چائنا سرحد کو دیکھنا, پاک انڈیا سرحد کو دیکھنا. یہ 4 سرحدوں کی حفاظت ہے ان کے ذمے, ٹوٹل یہ کام ہے ان کا. اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. بالکل یہ 4 سرحدیں ہیں, 4 سرحدوں کی حفاظت انہوں نے کرنی ہے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے سمندری حدود, سمندری حدود کی بحریہ نے حفاظت کرنی ہے, فضائی حدود کی فضائیہ نے کرنی ہے. وہ اپنے حصے کا کام کریں, پاک فضائیہ اپنے حصے کا کام کرے, پاک بحریہ اپنے حصے کا کام کرے. لیکن یہ اپنا کام چھوڑ کے باقی سارے کام کر رہے ہیں. اس لیے یہ کہنا, کبھی وہ ایس آئی ایف سی, پہلے انہوں نے بیچا ایس آئی ایف سی کو 2 سال, اب اس کا ذکر تک نہیں ہوتا. وہ ڈی ڈی آئی ایس پی آر ہر تیسرے دن پریس کانفرنس کرتے تھے ایس آئی ایف سی کا, باقاعدہ طور پہ جو پریس ریلیز جاری ہوتے تھے وہ ڈی ڈی آئی ایس پی آر جاری کرتے تھے, اس کی کارکردگی بیان کی جا رہی ہوتی تھی. جب اس کا پتہ چلا کہ یہ تو ہے ہی نہیں کچھ, اور آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ یہ تو سارے کا سارا ایک فیک ہے اور اس کو بند کریں, اور یہ ساری انوالومنٹ جو ہے وہ اب ایس آئی ایف سی کا نام ہی نہیں ہے. وہ $100 ارب کی سرمایہ کاری کدھر گئی, $100 ارب کی کیا $1 کروڑ کی سرمایہ کاری نہیں آ سکی.
آپ کی خارجہ پالیسی ناکام ترین ہو چکی ہے. آپ 3 وزٹ کر چکے ہیں سعودی عرب کے اور کراؤن پرنس آپ سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. 11 وزٹ ہو گئے جی شہباز شریف کے ملا کے 11 وزٹس ہو چکے ہیں اور ابھی تک وہ آج انہوں نے لیبر ویزے بند کر دیے پاکستانیوں کے. تو بس کاظمی بات یہ ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی کون سی خارجہ پالیسی ہے؟ سعودی عرب ناراض آپ سے، یو اے ای آپ کے ویزے بند، امریکہ آپ کے وہ لسٹ دی ہوئی ہے امریکہ کے آپ بالکل شکنجے میں، اور صدر ٹرمپ کے. اس کے بعد چائنا سے آپ کے تعلقات خراب ہیں، رشیا سے آپ کے تعلقات خراب ہیں، ایران سے آپ کے تعلقات خراب ہیں، افغانستان سے آپ کے تعلقات خراب ہیں، انڈیا سے آپ کے تعلقات خراب ہیں. آپ کے 4 ہمسایہ ملک ہیں، چاروں سے آپ کے تعلقات خراب ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ جی دہشت گرد آتے ہیں آپ کے افغانستان سے. بھئی افغانستان سے دہشت گرد پاکستان آتے ہیں، وہ ازبکستان کیوں نہیں جاتے؟ ان کے جو 7 ریاستیں ہیں باقی ان وہاں کیوں نہیں جاتے؟ ایران کیوں نہیں جاتے؟ انڈیا کیوں نہیں جاتے؟ چائنا کیوں نہیں جاتے؟ تو سمپل سی بات ہے کہ یہ حرکتیں اپنی حرکتوں سے جب تک باز نہیں آئیں گے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. نقصان ہمارا ہو رہا ہے، میرا ہو رہا ہے، آپ کا ہو رہا ہے، پاکستان کا ہو رہا ہے، پاکستانیوں کا نقصان ہو رہا ہے. اور یہ اپنی ایک پاور پالیٹکس میں پڑے ہوئے ہیں کہ جناب میں ضرورت بن جاؤں، میں بس صف اول کا بن جاؤں اتحادی. صف اول کے اتحادی ہمارے پہلے بھی بنے تھے، انہوں نے بن کے کیا دیکھ لیا؟ حال کیا ہوا؟ بالکل صحیح بات ہے. ابھی اس صورتحال میں تحریک انصاف صابر بھائی ایک بڑی جماعت ہے، بے شک ابھی کمزور ہیں، ٹوٹے ہیں، لیکن ایک تو سہیل آفریدی بھی ایک بہت بڑا آپ کو پتہ ہے فیس ہے. پھر جو تحریک انصاف کی قیادت ہے انہیں آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ عید تک انتظار کرنا چاہیے؟ جو رہائی فورس نوجوانوں کی جس کی بات ہو رہی ہے، یہ اپنی تیاری کریں عید کے بعد، یا ابھی کوئی ہنگامی بنیادوں پہ کام کریں؟ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی ابھی تھوڑے سے کنفیوز لگ رہے ہیں. سر بات یہ ہے کہ ان کو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور پولیٹیکل پارٹی کو ایک اچھی تحریک کرنی چاہیے، عوامی تحریک ارینج کرنی چاہیے، اور اس کے لیے لوگوں کو موبلائز کرنا چاہیے. کیونکہ پاکستان میں غربت، مہنگائی، بے روزگاری عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، اور پاکستان کا تاجر پریشان ہے، آپ کا کاروباری لوگ پریشان ہے، ٹرانسپورٹر آپ کے پریشان ہے، کسان آپ کے پریشان ہے. کوئی بھی ایسا سیگمنٹ نہیں ہے جو اس وقت پسا ہوا نہ ہو. تو ان کو چاہیے کہ بالکل ایک پولیٹیکل موو لے کر آرگنائز کریں. دیر ہو جائے گی لیکن وہ بہت اچھے طریقے سے ان کو کرنی چاہیے، اور جس کی آئین بھی اجازت دیتا ہے، قانون بھی اجازت دیتا ہے. اور اگر یہ پبلک کو انوالو کرتے ہیں، عوام کو ساتھ ملاتے ہیں، ٹریڈ یونینز کو ملاتے ہیں، ٹرانسپورٹرز کو ملاتے ہیں، کسانوں کو، طلبہ کو، وکلا کو، میڈیا کو، یہ سب ان کو مل کر یہ کام کرنا چاہیے. یہ صرف اب مسئلہ ایک اور بات بتا دوں کہ یہ صرف پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے. پی ٹی آئی تو مار کھا رہی ہے، پی ٹی آئی جیلوں میں بھی ہے، ان کے کارکن بھی، ان کے رہنما بھی، خواتین بھی، بزرگ بھی، بچے بھی، وہ تو جیلوں میں پڑے ہیں. مسئلہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، مسئلہ ہے پاکستان کا. یہ جس طرف پاکستان کو بند گلی میں لے کے جا چکے ہیں، وہاں سے نکلنا، یہ نکل نہیں سکتے، نہ ہی یہ پاکستان کو نکال سکتے ہیں، بلکہ ہم سب کو مل کر انہیں نکالنا پڑے گا. آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش کو کہاں پہنچا دیا تھا اس نے، ٹھیک ہے، اور اب وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ ٹھیک 1 سال پہلے وہاں پہ جو عروج تھا حسینہ واجد کا پوری دنیا میں، وہ 10 دن کے اندر اندر ختم ہو گیا. اور وہاں حسینہ واجد نے بھی ایسے ہی مظالم کیے ہوئے تھے جو یہ کر رہے ہیں، کم مظالم نہیں تھے، انہوں نے بھی سب کچھ قابو کر لیا تھا. تو وہاں پہ پھر یہی مسئلہ نکلا کہ حسینہ واجد کو نکال دیا گیا اور ملک بچا لیا گیا. بالکل. $9 ارب ابھی انہوں نے بنا لی ہے، $9 ارب نگران حکومت نے ان کی بنا لی ہے. اندازہ کریں نہ کوئی اس لیے کہ حرام خوری نہیں نہ کی، حرام خوری نہیں کی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو جہاز خرید رہے ہیں، اور جہاز پہلے ایک جہاز، پھر دوسرا، پھر تیسرا. اور جہازوں پہ اگر کوئی سٹوری کرے، خبر دے، تو ان کی تصویروں کا شرعی جائزہ لیا جاتا ہے اس کا کہ یہ تصویریں جو ہیں وہ شرعاً درست ہیں یا نہیں ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ معاشی طور پہ یہ ریپ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی اکانومی کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ ریپ کیوں کر رہے ہیں،
پاکستانی معیشت کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری تصویریں صحیح نہیں لگائیں. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں آپ نے ہماری تصویریں صحیح نہیں لگائیں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے مجرم سے پوچھا جائے عدالت میں، فائل کیا جائے کیس کہ جناب یہ آپ کے کرتوت ہیں، یہ آپ نے حرکتیں فرمائی ہیں، تو مجرم جو ہے وہ جج صاحب کو کہے اور وکیل استغاثہ کو کہے کہ یہ دیکھیں جناب اس نے میری تصویریں پرائیویٹ تصویریں انہوں نے لے لی ہیں. یہ بالکل صحیح بات. حرکتیں یہ کر رہے ہیں. اور کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طوفان بدتمیزی ہے کہ تصویروں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. او بھائی جواب تو دے دیں، تصویریں ٹھیک ہے جی غیر شرعی ہو گئیں مان لیا، لیکن آپ یہ تو بتا دیں کہ جہاز کیوں خریدے، کن پیسوں سے خریدے، اور وہ اظہر صدیق صاحب نے جو نوٹس بھیجا ہوا قانونی اس کا جواب دے دیں. بالکل. اور ویسے بھی ابھی یہ تو اسرائیل کی کمپنیوں کے جہاز جن کی آپ کو پتہ ہے لوگ پیپسی کولا اور یہ چیزیں ہم لوگوں نے بائیکاٹ کی، انہوں نے جا کے ڈائریکٹ جہاز ہی خرید لیا وہاں سے. اور اس جہاز کے بھی اب وہ آپ کی تصویر پہ تو غصہ کر کے تھے، وہ 2 جہاز اور ایک چھوٹا بیبی جہاز. وہ بیبی جہاز کیا تھا ویسے؟ سر وہ دیکھیں نا، بیبی جہاز کیا ہے، یہ ساری پورے کا پورا ٹولہ ہی ہے نا. یہ جہاز میرا ہو گیا، یہ جہاز میرا ہو گیا. بچے نے کہا کہ مجھے بھی چھوٹا جہاز چاہیے تو اس کو چھوٹا جہاز لے دیا. تو بالکل گاڑیاں اور ٹھیک ہے نا جی. بات وہی ہے کہ یہ خاندانی نظام چل رہا ہے اور یہ 2-3 خاندان ہیں، 2-3 خاندان مل کر خوب عیاشیاں کر رہے ہیں اور موجیں کر رہے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے چلیں یہ جہاز خرید لیا تو 10 ارب روپے کا آپ نے پی آئی اے بیچ دیا جس میں 38 جہاز تھے، وہ آپ نے 10 ارب روپے کا بیچا اور 10 ارب روپے کا ایک جہاز لے لیا، کوئی 14-15-20 ارب روپے کا دوسرا جہاز لے لیا، جدید ترین جہاز لے لیے کیونکہ پرانے ہو گئے تھے. تو بھائی کہتے ہیں جی یہ 25 سال پرانا تھا، 20 سال، تو غربت بھی 25 سال پرانی ہے، مہنگائی بھی پرانی ہے، بے روزگاری بھی پرانی ہے، تو اس کو بھی ذرا ٹھیک کر دیں، اس پہ لگا دیں. وہ تو نہیں کیا. دنیا کے کسی ملک میں صابر بھائی میں نے بڑی تاریخ کھنگالنے، چند افریقہ کے 2 ملک نظر ہیں جہاں اس طرح کا کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہے کہ 10 ارب کی پوری پی یہ بیچ دی جائے، 500 ارب سے زیادہ جس کے جہازوں کی ویلیو ہو، اسکریپ میں بھی شاید بکے تو اتنے زیادہ پیسے مل جائے، اور ایک جہاز 10 ارب کا خرید لیا جائے. مطلب یہ عقل جو ہے وہ بچپن میں 50-50 ہم دیکھا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا 50-50 یا خاک. یہ حقیقی معنوں میں انہوں نے سچ مچ پاکستان کو شغلستان بنا دیا ہے. بالکل یہ سر شغلستان تو پھر بھی کوئی بہتر لفظ ہے، چلے وہاں پہ کھیل کود ہوتی ہے. یہ واقعہ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، یہ پاکستان کی اکانومی کے ساتھ ریپ کر رہے ہیں، اس سے کم لفظ کوئی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 4 سال سے پاکستان میں سرمایہ کاری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کاروبار کوئی نہیں ہے. آپ کمپنیاں، غیر ملکی کمپنیاں چلی گئیں تو ایس سی سی پی نے ایک بیان جاری کیا کہ جناب نہیں، یہ 125 کمپنیاں تو 1977 سے لے کے اب تک گئی ہیں. تو میں نے حساب کتاب لگایا تو پتا چلا کہ پہلے 2 کمپنیاں ایوریج پاکستان سے جا رہی تھیں، ایوریج 2 تھیں سالانہ. تو ان کے دور میں آ کے وہ تعداد ہو گئی ہے 7 کی. 7 کمپنیاں سالانہ پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں غیر ملکی. تو ان کے پاس تو کوئی ایسی نہیں ہے شرم حیا. اس کی یہ ساری صورتحال کو آپ دیکھیں نا، وجہ ایک ہی ہے کہ ان کا ٹارگٹ کیا تھا. ان کا ٹارگٹ تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے، ہم نے عمران خان کو ختم کرنا ہے، اور ہم نے یہ جو خاندان ہے اس کو ری انسٹال کرنا ہے. اور اس ایک خاندان کو ری انسٹال کرنے کے چکر میں اور اپنی ایک ایکسٹینشن کے چکر میں پورے کا پورا پاکستان کا معاشی نظام، معاشرتی نظام، عدالتی، وکالتی، صحافتی، سیاسی، پارلیمانی، سارے کے سارے نظام کا بیڑا غرق کر دیا. یہ رانا سنولو صاحب نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ ہم آئینی، غیر آئینی، اسلامی، غیر اسلامی، جس حد تک بھی ہمیں جانا پڑا ہم جائیں گے، اور وہ جا کے دکھا رہے ہیں. اچھا ابھی جو جی انٹرنیشنل معاملات میں اگر صبر بھی دیکھیں، ایک تو غزہ میں بورڈ آف پیس میں ان کی شرکت ہوئی، وہاں سے انہیں تھپکیاں ملی. میرے فیورٹ فیلڈ مارشل شہباز شریف کے، آپ کو پتا ہے وہ جو ہوئی اسرائیل کے وزیر خارجہ کے ساتھ انہوں نے انڈر ون روف. ایران کا جو ابھی جنگ کا بھی معاملہ آپ کو پتا ہے تیار ہے تقریباً، اور نریندر مودی کا اسرائیل کا کل دورہ بھی شروع ہو رہا ہے. اب یہ سارے معاملات آپ کو کیسے لگتا ہے کہ بلوچستان میں جو
ہو رہا ہے آزاد بلوچستان کے ہر بیار مری کا آپ نے دیکھا ہوگا پورا آرٹیکل بھی. یہ ساری چیزیں اگر جوڑی جائے تو انہیں خطرہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کا ایک حصہ بلوچستان یا خیبر پختونخوا خدا نخواستہ علیحدہ ہو سکتا ہے, کچھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے, انٹرنیشنل سازش تو چل رہی ہے. یہ پاکستان اس طرح ہی پہلے بھی 2 ٹکڑے ہوا تھا, ایسے ہی ہوا تھا. اور پاکستان میں آپ اس وقت کے اخبارات دیکھ لیں, ایک دن پہلے تک ہماری اس وقت کی فوجی قیادت کہہ رہی تھی, اور ڈھاکہ میں بیٹھ کر بھی اور ادھر اسلام آباد میں بیٹھ کر بھی اس وقت کی فوجی قیادت کہہ رہی تھی کہ ہم لڑیں گے اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ سارا بکواس ہے, جھوٹ ہے. اور ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد ہتھیار ڈالے جا رہے تھے. تو یہ ان کے پاس نہ عقل ہے اور نہ ہی ان کے پاس ول ہے. یہ جب آپ ایک جعلی نظام کے ذریعے, ایک فیک نظام کے ذریعے, جعلی حکومت کے ذریعے آپس میں بندر بانٹ کر کے اور بند کمروں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کر یہ فیصلے کریں گے اور کلیکٹیو وزڈم آپ اپلائی نہیں کریں گے, اس وقت پھر یہی ہوگا. کیونکہ ادارے کیوں بنائے جاتے ہیں, ادارے سول ہوں یا فوجی ادارے, وہ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ وہ اس لیے بنائے جاتے ہیں, ادارہ جاتی اپروچ اور سوچ کیوں اپلائی کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی مشکل وقت آئے تو آپس میں سارے سر جوڑ کر بیٹھیں اور بیٹھ کر اس دباؤ کا مقابلہ بھی کریں اور اس دباؤ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بھی بنائیں. اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے عدالتی نظام پورے کا پورا ختم کر دیا, انہوں نے پارلیمان ختم کر دی, اور کیبنٹ اس وقت ربڑ سٹیمپ ہے, وہ ختم کر دی. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی کوئی حیثیت نہیں, کور کمانڈرز کی کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ وہاں پہ بھی آپ نے صرف سول ادارے ختم نہیں کیے, آپ نے عسکری ادارے بھی ختم کر دیے. اور ایک بہترین ادارہ آپ کا تھا جو 55 ایئر سے کام کر رہا تھا, 52 یا 55 سال سے, چیئرمین جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر, جس کے ہوتے تھے ہیڈ چیئرمین جوائنٹ سٹاف کمیٹی, اور ان کے نیچے پھر ایئر چیف, نیول چیف, آرمی چیف, اسٹریٹجک فورس, وہ سارے ہوتے تھے. وہ ایک ڈسکشن کا فورم تھا, وہ ہائیسٹ فورم تھا ملٹری سائڈ کا. آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ملٹری کی پارلیمنٹ تھی, جہاں بیٹھ کے سارے آتے تھے. وہاں پہ ڈی جی آئی بھی آتا تھے, ڈی جی ایم آئی بھی, ڈی جی ایم او بھی, وہاں بیٹھ کے سارے فیصلے کیے جاتے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا یہ کہ 27ویں غیرانی ترمیم کے نتیجے میں وہ چیئرمین جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر وہ سارے کا سارا ہیڈ کوارٹر ہی بند کر دیا. ٹھیک ہے کہ جناب بڑی انٹرسٹنگ بات کی آپ نے, واقعی میں ہوں سب کچھ, میں ہی بحریہ کے فیصلے کروں گا, میں ہی ایئر چیف فضائیہ کے فیصلے کروں گا, میں ہی اسٹریٹجک کے فیصلے کروں گا, میں ہی سارے فیصلے کروں گا, میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں, میں سب سے اوپر ہوں. تاحیات استثنا بھی مل گیا, اور تاحیات استثنا لے کے 5 ستارے لے لیے اور 5 ستارے لگوا کے بیٹھ گئے. میں فیلڈ مارشل بھی ہوں, میں چیف آف ڈیفینس فورسز بھی ہوں, میں آرمی چیف بھی ہوں, اور میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں. ساتھ وہ راکٹ فورس کے بھی انچارج ہیں, اس کے ساتھ وہ جو وائس چیئرمین لگانا تھا وہ بھی خود ہی ہے. سارا کچھ بھی نہیں لگا رہے, کچھ بھی نہیں لگا رہے. مسئلہ یہی ہے نا کہ میں نے جواب نہیں دینا. بالکل, یہ واقعی بڑا خطرناک. لیکن صابر بھائی, کیا اب رمضان کا مہینہ بھی ہے, لوگ جو دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان حالات میں, اور اس وقت ان کی پوری کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو مایوس کر دیا جائے, لوگ بالکل کہیں جی اب تو سارا نظام بنا لیا اور ملک خدا نخواستہ آپ کو پتہ ہے تباہی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے, تیزی کی طرف. تو لوگ کیا کریں؟ اس ایک تو مایوسی کا معاملہ بھی ہے, پھر ان چیزوں سے کیسے نکلے, کیا کریں؟ یہ چنگاری ہے, ہمارے سامنے ہے. بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے, اور بڑی فٹ مثال ہے کہ وہاں پہ 1 منٹ کے اندر آپ کو بتاؤں وہاں پہ کیا تھا. 15 سال ان کی حکومت, تینوں الیکشن ریگڈ, آرمی چیف اس کا اپنا, انٹیلیجنس چیف ان کا اپنا, چیف جسٹس ان کا اپنا, اور پولیس ان کی اپنی, پرائیویٹ پولیس ان کی اپنی, عقوبت خانے, جھوٹے مقدمات, پھانسیاں, سزائے موت, ساری اپوزیشن جیل میں. یہ سارا کچھ انہوں نے کر لیا تھا. حسینہ واجد نے سب کچھ کر لیا تھا, ہر چیز پہ کنٹرول حاصل کر لیا تھا. لیکن صرف 10 دن لگے, جب وہ اس وقت کہ جب معاملہ بالکل یہ جو ہے نا جی وائرس جو ہے, یہ شعور کا ہی اندر پھیلتا رہتا ہے.
اور اس کو ہلکی سی چنگاری چاہیے ہوتی ہے, وہ کسی بھی وقت بھڑک سکتی ہے اور وہ بہت خوفناک ہوتی ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں یہ جب بھی بھڑکے گی تو یہ سنبھالی نہیں جائے گی. اسی سے ڈر لگتا ہے صابر بھائی کہ یہ اللہ نہ کرے, کیونکہ ظاہر ہے اس میں نقصان پاکستان کا بڑا ہے. وہ شیخ حسینہ نے تو اگلا ناشتہ جا کے ہندوستان میں کر لیا تھا, یہ تو یہاں میاں صاحب آپ کو پتا ہے زرداری سے سارے بھاگ جائیں گے, ان کو تو وہاں ناشتے بھی ٹھنڈے نہیں ہوں گے, وہاں پہنچ جائیں گے. پاکستانیوں کا اس میں بڑا نقصان ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے, جو اور کس کا ہو رہا ہے. ان میں حکمرانوں کا تو نہیں ہو رہا, ان کی تو جائیدادیں باہر ہیں, پراپرٹیز باہر ہیں, ہر چیز باہر ہے, بچے باہر ہیں, اور ڈیول نیشنلٹیز ہیں. یہ جتنے بھی ان کے افسران ہیں وہ بھی سیاستدان ہیں, وہ بھی جتنی بھی رولنگ کلاس ہے, یہ سارے فٹ ہیں باہر. ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو کسی نے نہیں پوچھنا, اور نقصان پاکستان کا ہی ہوتا ہے اور کس کا ہونا ہے. بالکل صابر بھائی, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں, اور اللہ کرے کہ یہ پاکستانیوں کو سمجھ آئے کہ یہ اصل میں ان کا معاملہ, یہ ان کا مستقبل ہے, ان کی سروائیول کی جنگ ہے, اور اس میں اپنی بقا کے لیے یہ خود پرامن انداز میں کھڑے ہو کر اس ملک کو بھی بچائیں اور اپنے آپ کو بھی. صابر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ضرور جڑیں گے, اور بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں وہ بھی آپ سے انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ڈسکس. انشاءاللہ جی, بہت بہت شکریہ.